الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تمام مجاہدین تحفظ ختم نبوت کی خدمت میں جاء الحق کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دوست نے واٹس ایپ میں ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس کے اندر قادیانی ٹی وی چینل پر ایک سوال کیا گیا جو مسیلمہ کذاب اور جنگ یمامہ کے بارے میں تھا، اور اس کا جواب دیتے ہوئے قادیانی مہا گرو جو غالباً سب سے بڑے مربی پاکستان میں اور جنہیں مفتی بھی کہتے ہیں یہ لوگ، چودھری مبشر کاہلوں صاحب، انہوں نے اس سوال کے جواب میں چند خلاف حقیقت باتیں کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کی. تو اس پر چند گزارشات عرض کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں بنا رہا ہوں. تو سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو غور سے دیکھیے اور اس ویڈیو بنانے والے بچے کے شروع کے کمنٹس بھی غور سے دیکھیے گا، اور سکرین کے نیچے جو ٹکر بنایا گیا ہے اس ٹکر کو غور سے پڑھیے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے جواب کے اندر اگر آپ کو کہیں کچھ سخت الفاظ یا تلخی محسوس ہو تو آپ کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس ویڈیو بنانے والے نے کیا الفاظ کہے اور اس کے نیچے ٹکر کے اندر اس نے کیا لکھا. اور الحمدللہ ہم باقاعدہ مستند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ کے یہ پیش کریں گے کہ قادیانی جو یہ لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کوئی گناہ نہیں اور نہ مرتد ہونا کوئی بڑی بات ہے، وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح وہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مرتد کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. تو جب ان کے سامنے مسیلمہ کذاب یا وہ مرتدین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مختلف عرب کے قبائل مرتد ہوئے اور اس مرتد ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام نے جو ان کے خلاف کارروائیاں کی اور انہیں قتل کیا، تو اس بات کا وہ جب جواب نہیں دے سکتے تو وہ بات کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ نہیں جی ان کو اس لیے قتل نہیں کیا گیا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یا اس لیے نہیں قتل کیا گیا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، بلکہ انہوں نے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، فساد مچایا تھا، تو اس بغاوت اور فساد کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا. یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا یہ مرتد ہونے اور دعوی نبوت سے بڑا گناہ ہے. بہرحال اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ جس ویڈیو کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ ویڈیو سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین، یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس میں ایک غلط فہمی جو عوام کو دی جاتی ہے مولوی حضرات کی طرف سے، اس کا ازالہ کرنا مقصود ہے. مسیلمہ کذاب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس سے اس لیے جنگ کی کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ادعا کیا، نبوت کا دعویٰ کیا. اور ان کا کہنا ہے غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جھوٹا ہے. اب آئیے اس مختصر سی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ نے مسیلمہ کذاب سے اس لیے جنگ کی تھی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. آئیے یہ مختصر اور معلوماتی ویڈیو دیکھتے ہیں. انصاری صاحب السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سے ہیں عادل جی صاحب؟ بالکل خیریت سے ہیں، فرمائیے انصاری صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ ایک شخص صحابہ کے زمانے میں اپنے آپ کو نماز بھی پڑھتا تھا اور اذان بھی دیتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، مگر اس نے کہا کہ میں رسول اللہ ہوں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، تو اس پر تمام صحابہ نے اس کے خلاف جنگ کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرتد کے معنی کیا ہیں، ذرا سمجھائیں کس کے معنی کیا؟ ایڈوکیٹ صاحب.
تو اب مرتد اگر کچھ ثابت ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلا سوال جو انہوں نے پوچھا کہ صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جو نماز بھی پڑھتا تھا اور دیگر تمام ارکان پہ بھی عمل کرتا تھا مگر نبوت کا دعوے دار تھا، تو ایسے شخص کے خلاف انہوں نے کارروائی کی۔ جی، اس سوال میں تھوڑی سی تاریخی غلطی ہوئی ہے، میں پہلے اس کی درستگی کروا دوں۔ ہمارے معزز مہمان نے جو فرمایا کہ صحابہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دعوے نبوت کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوے نبوت کیا، اپنی فوج لے کے مدینہ منورہ میں آیا۔ اگر کسی انسان کا دعوی نبوت کرنا اس کے خلاف لڑائی کا سبب بنتا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ شریعت کا نزول ہوا، جب اس نے دعوی نبوت کیا آپ کی زندگی میں، اسود انسی نے آپ کی زندگی میں دعوی نبوت کیا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کڑے پہنے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو پھونک مار کے اڑا دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ 2 کذاب ہیں جو میرے بالمقابل نکلیں گے اور میں ان دونوں کے درمیان، ان میں سے ایک مسلمہ ہے اور ایک اسود انسی ہے۔ تو اگر کسی انسان کا دعوی نبوت کرنا اسے قتل کا مستحق بناتا، اس کے خلاف لڑائی کا مستحق بناتا، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دعوی نبوت کے بعد اندازاً میرا خیال ہے کہ 6 مہینے کے قریب دنیا میں زندہ رہے، تو آپ اس کے خلاف لڑائی کا اعلان کرتے۔ مگر آپ نے وہ جو اپنے ملک کا باشندہ ہے اس کے خلاف لشکر کشی نہیں کی، اس کے خلاف لشکر کی تیاری کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روم کی سرحد پہ جانے کی لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ آپ مرض الموت میں بیمار تھے اور لشکر کی تیاری ہو رہی تھی، اسی اسنا میں آپ کا وصال ہو گیا اور وہ لشکر رک گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ پہلے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی کے خلاف ہم لڑائی کریں، بلکہ اس لشکر کو بھجوایا۔ تو اس کے خلاف لڑائی کا سبب کیا بنا؟ اس کا دعوی نبوت نہیں، اس کی مسلح بغاوت۔ اس نے اپنے علاقے میں جو خلافت اسلامیہ کی طرف سے عامل مقرر تھا اس کو شہید کر دیا، جو زکوٰۃ کی وصولی کی رقوم تھی اور چیزیں تھیں وہ اس نے چھین لی، اور اس علاقے میں جتنے مسلمان تھے سب کو کہا کہ یا اسلام چھوڑ دو یا گردنیں کٹوا لو۔ تو جن لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا وہ بچ گئے، جنہوں نے اسلام نہیں چھوڑا اس کی دھمکی کے نتیجے میں اس کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ ہر حکومت کا فرض ہے کہ جو انسان اس کی حکومت کی حدود کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیش کرے اس سے وہ نمٹتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف اس لیے لشکر کشی کی، اس کے خلاف اور دوسرے لوگوں کے خلاف، کہ انہوں نے فوجیں تیار کر کے اسلامی حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کی کارروائی شروع کی۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے صرف دعوی نبوت کیا تھا، مسلح بغاوت نہیں کی تھی، اس لیے آپ نے اس کے خلاف کسی لشکر کا حکم نہیں دیا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا، اور اس سے پہلے آپ نے مائنڈ روسٹر میر نامی قادیانی بچے کی، اس بچے کو میں گزشتہ 3 4 5 سال سے جانتا ہوں۔ اب شاید وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مربی سمجھنا شروع ہو گیا ہو۔ بہرحال اس کی کمنٹری بھی آپ نے شروع میں سنی، اور اس کے نیچے جو اس نے ویڈیو کے نیچے ایک ٹکر چلایا کہ یہ میں ویڈیو کلپ اس لیے شیئر کر رہا ہوں، اور لوگوں کو کہا کہ تم بھی اس کو شیئر کرو تاکہ مولوی اور جو جھوٹے مولوی اور مفتری ہیں ان کا جو جھوٹ ہے اس کو آشکارا کیا جائے۔ اس مرزائی بچے نے ایک تو یہ کہا کہ جی جو غیر احمدی ہیں وہ
یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، یعنی اس کے مطابق وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ تو پہلے اس سے کہ میں مبشر کالوں کی بات پر تبصرہ کروں، میں اس بچے کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کو پڑھو، ان مربیوں اور ان شعبدہ بازوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ غلام قادیانی کی کتابوں کو پڑھو اگر تم قادیانیت کو اور اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو سمجھنا چاہتے ہو، نہ تم اسلام کو سمجھتے ہو وہ کیا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ تم اپنی مرزائیت کو بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں مختصر طور پہ بتاؤں کہ تمہارے مرزا قادیانی نے کیا لکھا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کا مجموعہ اشتہارات کی جلد اول ہے، 3 جلدوں والا ایڈیشن، اس کی جلد اول ہے اور اس کے صفحات 230 اور 231 تمہارے سامنے ہیں۔ اس کے اندر جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھو مرزا قادیانی کیا کہتا ہے۔ اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں، کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ غیر احمدی یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوگا۔ یہاں پر دیکھ لو، تمہارا گرو خود لکھ رہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ یہ اسی مرزا قادیانی کی کتاب حمامت البشرا ہے، اس کا جو اردو ترجمے کے ساتھ جو شائع ہوئی ہے مرزائی جماعت کی طرف سے، اس کا پیج سامنے ہے۔ یہ حمامت البشرا اردو ترجمے کے ساتھ اس کا صفحہ نمبر 291۔ اس کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں دعوی نبوت کروں۔ یاد رکھو یہاں پہ تشریعی یا ذلی بروزی یا کسی ایسی قائد کا ذکر نہیں، صرف دعوی نبوت کا ذکر ہے۔ اور میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں دعوی نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر قوم سے جا ملوں۔ کیا مطلب؟ کہ دعوی نبوت کرنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر قوم سے جا ملتا ہے۔ اب آؤ مسلمانوں کے بھی 2 حوالے، یہ تو قادیانی مرزائی کے حوالے تھے نا، اب مسلمانوں کے بھی 2 حوالے دیکھتے جاؤ۔ یہ شرح فقہ اکبر ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو فقہ اکبر وہ رسالہ ہے، کتاب ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ودعوی النبوۃ بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، ہمارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاتفاق بالاجماع، ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ کفر ہے۔ یہ ایک اور حوالہ تفسیر ابن کثیر، اس کی 6 جلد، جہاں سورۃ الاحزاب کی جو آیت خاتم النبیین والی آیت نمبر 40 کی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ لکھتے ہیں وقد اخبر تعالی فی کتابہ ورسولہ فی السنۃ المتواترۃ عنہ انہ لا نبی بعدہ لیعلموا ان کل من ادعا هذا المقام بعدہ فهو کذاب افاک دجال ضال مضل۔ کہتے ہیں حافظ ابن کثیر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں،
تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ جو بھی اس مقام نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ کے بعد، جو بھی یہ کہے گا آپ کے بعد کہ مجھے بھی مقام نبوت ابھی عطا ہوا ہے آپ کے بعد، تو وہ کیا ہے؟ کذاب، جھوٹا ہے، افاک، جھوٹ باندھنے والا ہے، دجال، دجال ہے، ضال، خود بھی گمراہ ہے، مضل اور گمراہ کرنے والا ہے۔ تو جناب مائنڈ روسٹر میر، آپ کی تسلی ہوگی کہ صرف غیر احمدی نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے اور دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، بلکہ تمہارے گرو مرزا قادیانی نے بھی یہ لکھا ہے۔ اب آئیے مبشر کاہلوں کی اس دھوکے اور دجل و فریب کی طرف۔ مبشر کاہلوں نے اپنی اس مختصر سی گفتگو میں پہلے تو یہ ایک بابر کروایا، اس نے ایک یہ کہا کہ مسیلمہ کذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی فوج لے کر مدینہ منورہ میں آیا۔ اس سے اس نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ فوج لے کر تو ڈرانے کے لیے یا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ احادیث کے اندر، روایات کے اندر صرف یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کو ساتھ، بہت سے آدمیوں کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں مدینہ منورہ آیا، اور وہاں آ کے اس نے دعوی نبوت نہیں کیا تھا، بلکہ کیا کہا تھا یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری بات، مبشر کاہلوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی طرف اشارہ کیا کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ تو اس کی تعبیر مبشر کاہلوں یہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ 2 کذاب ہیں جو میرے بالمقابل نکلیں گے۔ یہ بالمقابل کا لفظ مبشر کاہلوں نے اپنی شاید قادیانی مرزائی الہام سے لیا ہے، کسی روایت حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے کہ میرے بالمقابل نکلیں گے۔ اور مزے کی بات، وہاں پہ جو لفظ ہے نا اس روایت کے اندر، وہ لفظ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے مبشر کاہلوں کا سارا دھوکہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ بہرحال، اور تیسری بات مبشر کاہلوں نے یہ کی کہ جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تقریباً 6 مہینے زندہ رہے۔ یہ بات بھی تاریخی طور پر غلط ہے، جیسا کہ میں آگے تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ مسیلمہ کذاب نے جو دعوی نبوت کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بعد کیا تھا، اور حجۃ الوداع 10 ہجری ذی الحج میں ہوا، اور اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو 6 مہینے تو کبھی بھی پورے نہیں ہوتے۔ اگر حجۃ الوداع کے بعد فوراً بھی اس نے دعویٰ کیا ہو تو 3 مہینے کے قریب گزرتے ہیں۔ اور تاریخ کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ اس نے جو دعوی نبوت کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے دوران کیا، کہ جب اس کو پتہ چلا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ بہرحال آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کب مدینے آیا، اس نے وہاں پہ کیا کہا، اور اس نے دعوی نبوت جب کیا تو اس نے جو اپنے قاصد خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، ان قاصدوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی، وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو قتل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا یا نہیں دیا۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، اور یہ صحیح بخاری کا اردو ترجمہ ہے جو قادیانی جماعت جو ہے اس کا شائع کردہ ہے۔ یہ قادیانیوں کا صحیح بخاری کا اردو ترجمہ ہے۔ میں اس لیے یہ پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی اس نے عربی احادیث کا ترجمہ اپنی طرف سے کیا ہے۔ قادیانیوں کی ویب سائٹ پر صحیح بخاری جو ان کی کتب سلسلہ کے اندر حدیث اور تفسیر، وہاں آپ کو صحیح بخاری کا یہ اردو ترجمہ ملے گا۔ اس سے صحیح بخاری قادیانی اردو ترجمہ جو اس کا ہے، اس کی جلد نمبر 7 ہے، اس کا صفحہ 114 115 اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر 2 روایات جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ایک روایت نمبر 3620 ہے اور ایک 3621 ہے۔ یہ 3620 روایت جو ہے
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب مدینہ میں آیا اور کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے بعد خلافت میرے لیے کر دیں تو میں ان کا تابع دار ہو جاتا ہوں. یعنی کہنے لگا کہ آپ اگر اپنے بعد میرے خلافت میرے لیے میرے حوالے کر دیں, میرے لیے خلافت کا اعلان کر دیں تو میں آج ہی آپ کی تابع داری قبول کرتا ہوں. اور وہ اپنی قوم کے بہت سے لوگ لے کر مدینہ آیا تھا, یعنی اپنی قوم کے, یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی لڑنے کے لیے فوج لے کر آیا تھا, اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کے ساتھ مدینہ آیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب یہ بات سنی تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, ایک کھجور کی ایک چھڑی تھی. تو آپ وہ مسیلمہ اور اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے, آپ ان کے پاس سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے اس سے یہ کہا کہ تم مجھ سے خلافت مانگتے ہو, وہ تو دور کی بات ہے, تم مجھ سے یہ لکڑی کا ٹکڑا, یہ یعنی کھجور کی ٹہنی کا ٹکڑا بھی مانگو تو میں یہ بھی تمہیں نہ دوں. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو بات تمہارے لیے مقدر کیا تم اس سے آگے ہرگز نہ بڑھ سکو گے. اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی دیکھتا ہوں جو مجھے تمہارے متعلق دکھلایا گیا. یہ ہے اس کے مدینہ منورہ آنے کا ذکر, اور یہاں اس نے کہیں بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بعد خلافت میرے نام کریں. اب یہاں پہ ایک بات اس حدیث کے آخر میں یہ بیان ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا, یہ فرمایا کہ میں تمہیں وہی دیکھتا ہوں جو مجھے تمہارے متعلق دکھلایا گیا ہے. تو یہ کیا دکھلایا گیا ہے؟ اگلی روایت اس بات کو واضح کرتی ہے. حضرت ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, یہ بتایا, یہ خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے اپنے ہاتھ میں خواب میں اپنے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن دیکھے اور انہوں نے مجھے فکر میں ڈال دیا. پھر خواب ہی میں مجھے وحی کی گئی کہ میں ان پر پھونکوں, اور میں نے ان پر پھونکا تو وہ دونوں اڑ گئے. آگے غور سے سنیے گا, میں نے ان سے 2 جھوٹے شخص مراد لیے, خواب کی تعبیر, جو میرے بعد ظاہر ہوں گے. الفاظ پر غور فرمائیے. مبشر کاہلو نے کہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 2 جھوٹے جو میرے بالمقابل ظاہر ہوں گے, بالمقابل نکلیں گے. لیکن حدیث کے اندر ترجمہ ہے یخرجانی, لفظ ہے عربی کے یخرجانی بعدی, اور اس کا ترجمہ قادیانی مترجم بھی یہ کر رہا ہے کہ میں نے ان سے 2 جھوٹے شخص مراد لیے جو میرے بعد ظاہر ہوں گے. ان میں ایک انسی تھا اور دوسرا مسیلمہ کذاب یمامہ والا. حدیث کے ظاہری الفاظ سے, اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان دونوں کا دعوی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونا تھا. اب قادیانی جو ہیں وہ ان سے میرا سوال ہے کہ تم بعد کے لفظ سے مراد لیتے ہو وفات کے بعد. وہ یاد ہے نا سورۃ الصف کے اندر جب تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ ایک رسول میرے بعد آئے گا, تو اس کا مطلب تھا کہ میری وفات کے بعد آئے گا. تو یہاں حدیث میں لفظ ہے کہ یخرجان بعدی, کے یہ 2 جھوٹے میرے بعد نکلیں گے. تو اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہاں بعد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے یا کچھ اور؟ یہ میں آپ پر سوال چھوڑتا ہوں. اسی صحیح بخاری اردو ترجمہ, مرزائی اردو ترجمہ, اس کی جلد نمبر 9 258 صفحہ, یہاں پر ایک بخاری کی روایت کا ترجمہ کیا گیا ہے. 4374 نمبر روایت ہے. اس کے اندر یہی روایت جو ابھی 2 روایتیں گزری, ان دونوں روایتوں کا خلاصہ ایک ہی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ سے یہ کہا کہ میں وہی شخص تمہیں دیکھ رہا ہوں جس کے متعلق مجھے خواب میں وہ کچھ دکھایا گیا جو دکھایا گیا. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا, کسی سنا میں نے اپنے ہاتھ میں 2 کنگن, سونے کے کنگن دیکھے. پھر مجھے خواب میں وحی کی گئی کہ میں ان پر پھونکوں, چنانچہ میں نے ان پر پھونکا اور وہ اڑ گئے. میں نے ان کی تعبیر 2 جھوٹے شخص سمجھے جو میرے بعد فاولتهما كذابين يخرجان بعدي,
اور ترجمہ کرنے والا بھی یہاں بالمقابل کا ترجمہ نہیں کر رہا، کہتا ہے شخص سمجھے جو میرے بعد ظاہر ہوں گے، ان میں سے ایک انسی ہے اور دوسرا مسیلمہ۔ تو اب اردو کے اندر جب یہ کہا جائے میرے بعد ظاہر ہوں گے تو قادیانی مبشر کاہلوں اور اس مائنڈ روسٹر میر بچے سے میرا سوال ہے کہ یہاں پہ بعد میں نکلنے سے کیا مراد ہے؟ وفات مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ آگے یہی صحیح بخاری کا اردو ترجمہ جلد نمبر 9، اس کا اندر پھر روایت نمبر 4378 اور 4379 ان کے اندر بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ جو 4378 کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جو وہی پہلے بیان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ہوا کہ وہ مسیلمہ مدینہ میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ اگر اپنے بعد مجھے خلیفہ بنا دیں تو میں آپ کی اتباع میں آؤں گا۔ اور دوسرا جو روایت ہے 4379 اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر وہی بیان فرما رہے ہیں اس خواب کا قصہ کہ میرے ہاتھ میں ایک 2 سونے کے کنگن تھے اور مجھے وہی کی کہ میں ان پر پھونکوں، تو میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ تو اس کی تعویل یہ کی کہ 2 جھوٹے شخص ظاہر ہوں گے۔ یہ ترجمہ کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اس کی یہ تعبیر سمجھی کہ 2 جھوٹے شخص ظاہر ہوں گے مستقبل کے اندر۔ اب یہ تو ہو گیا صحیح بخاری کے اندر میں نے چند روایات آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ جب وہ مدینہ منورہ آیا تھا مسیلمہ تو اس نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور نہ کوئی ایسا لشکر اور فوج لے کر آیا تھا مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے جیسے مبشر کاہلو نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ میرے سامنے حدیث کی کتاب مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد 2، یہ بیروت کی چھپی، دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی، اس کی جلد 2 اور صفحہ 155۔ یہاں پر ایک روایت ہے حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے، غور سے یہ بڑی اہم روایتیں ہیں جو میں اب پیش کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا، آگے روایات سے بھی میں بتاؤں گا کہ مسیلمہ کذاب جب واپس چلا گیا اپنے علاقے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری حصے میں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کے قریب تھا، اس نے 2 قاصد، 2 ایلچی، 2 شخص وہ بھیجے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو ایک خط دے کر بھیجا۔ وہ خط کیا تھا وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ تو ان دونوں نے آ کے یہ کہا، خط جو تھا مسیلمہ کا اس میں یہ اس نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ مجھے آپ کے ساتھ رسالت میں شریک کیا گیا ہے، بالکل وہی دعویٰ جو مرزا قادیانی کا ہے کہ میں تو وہی محمد رسول اللہ ہوں جو دوبارہ آیا ہوں، یعنی کہ نعوذ باللہ مجھے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری صورت میں بھیجا گیا، کیا مطلب کہ مجھے آپ کی رسالت میں شریک کیا گیا۔ بالکل وہی دعویٰ تھا مسیلمہ کا، اس کا کوئی الگ سے نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا تھا، لیکن اس نے کیا لکھا کہ مجھے آپ کے ساتھ رسالت میں شریک کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو دونوں قاصد تھے ان سے پوچھا، یہ روایت ہے آگے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے یقول لرسول مسیلمۃ حین قرأ کتاب مسیلمۃ، جب آپ نے مسیلمہ کا وہ خط پڑھا تو آپ نے اس کے دونوں قاصدوں سے یہ فرمایا ما تقولان انتما، تم دونوں کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو قالا نقول کما قال، ان دونوں نے کیا کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ نے کہا۔ کیا مطلب کہ مسیلمہ نے جو کہا ہے نا کہ اس سے آپ کے ساتھ رسالت میں شریک کیا گیا ہے تو ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، اللہ کی قسم اگر جو قاصد ہے یہ روایت نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تمہاری گردنیں مار دیتا، تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ کیا مطلب کہ تم نے جو مسیلمہ کی رسالت کی عقیدہ رکھ رہے ہو یہ
جرم تمہارا ایسا ہے کہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں، لیکن چونکہ تم قاصد بن کے آئے ہو اور قاصدوں کو قتل کرنا معیوب ہے، اس لیے میں تمہیں ابھی قتل نہیں کرتا۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، اور اس سے روایت کو امام ذہبی نے وہ تلخیص المستدرک میں یہی کہا ہے کہ یہ امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ یہ مسند دارمی ہے، حدیث کی دوسری کتاب، اس کے صفحہ 352 اور روایت نمبر 2537 ہے۔ اس کے اندر ایک واقعے کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے کا واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ابن معیز السعدی وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے میں ایک باہر نکلا تو بنی حنیفہ مسیلمہ کذاب کا قبیلہ ہے، ان کی ایک مسجد پر میرا گزر ہوا تو میں نے وہاں پہ دیکھا لوگوں کو کہ وہ مسیلمہ، وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود جو وہیں کہیں قریب تھے ان کی طرف لوٹا تو میں نے ان کو خبر دی کہ یہ میں نے ایک مسجد میں سنا کہ لوگ مسیلمہ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، تو آپ نے فبعث الیہم الشرط، آپ نے پولیس یا جو ہرکارے یا جو اس وقت کے وہ لشکر تھا وہ ان کی طرف بھیجا، تو ان لوگوں کو وہ پکڑ کے لے آئے۔ تو جب وہ لے آئے تو اب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو پکڑے گئے، تو انہوں نے توبہ کی اور اپنی بات سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی کہ نہیں ہم نہیں کہتے، ہم اسے رسول نہیں کہتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلا سبیلہم، انہیں چھوڑ دیا۔ لیکن ایک آدمی جس کا نام عبداللہ بن نواحہ تھا، اس کی گردن اڑا دی، اس کو نہیں چھوڑا۔ تو لوگوں نے کہا ترکت القوم وقتلت ھذا، کہ آپ نے باقی لوگوں کو چھوڑ دیا، اس کو کیوں قتل کر دیا؟ تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب یہ شخص اور اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص، یہ دو مسیلمہ کے قاصد بن کر، قاصد کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی وفد یا قاصد کو قتل کرنے والا ہوتا تو تم دونوں کو قتل کر ڈالتا، یعنی آپ نے ان کی سزا قتل تو بتائی لیکن چونکہ وہ قاصد تھے تو نہیں قتل کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ، اس لیے میں نے اس عبداللہ بن نواحہ کو ابھی قتل کر دیا ہے۔ کیوں کہ اب تو وہ قاصد نہیں تھا نا، اس وقت تو قاصد تھا، اب قاصد نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق اس کو وہاں پہ قتل کر دیا۔ وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهَدَمَهُمْ، اور فَهُدِمَ، اور ان کی جو مسجد تھی وہاں جس کے اندر وہ یہ شور مچا رہے تھے کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، اس مسجد کو بھی آپ کے حکم سے گرا دیا گیا۔ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اور کوئی کچھ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے، اس کے اندر بھی یہی روایت جو میں نے ابھی مسند دارمی سے آپ کے سامنے پیش کی کہ عبداللہ بن نواحہ جو ہے وہ اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسی لیے قتل کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ قاصد بن کے آیا تھا یہ کہا تھا کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ میں مبشر کاہلو سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ عبداللہ بن نواحہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بن کے آیا تھا تو اس نے کون سی بغاوت کی تھی، کون سا خروج کیا تھا اسلامی حکومت پر، ایک کون سا حملہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمایا کہ اگر تم قاصد نہ ہوتے تو تمہاری گردن اڑا دی جاتی۔ مسند ابی داود الطیالسی، اس کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے جو میں نے ابھی، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود دوسرے آدمی کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، ان سے روایت فرماتے ہیں کہ ابن النواحہ یعنی عبداللہ بن نواحہ اور ابن اسال دوسرے آدمی کا نام تھا، یہ مسیلمہ کے قاصد بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں قاصد کو قتل کرنے والا ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا،
تو آگے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے یہ سنت جاری ہوئی، یہ طریقہ جاری ہوا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابن اسال جو ہے فقد کفان اللہ، اللہ تعالی ہم سے ہماری طرف سے اس کے لیے کافی ہو گیا، وہ پہلے قتل ہو گیا تھا۔ وَأَمَّا ابن النواحہ، اور عبداللہ بن نواحہ، فلم یزل فی نفسی، وہ میرے دل میں کھٹکتا رہا، حتی امکن اللہ تعالی میں، یہاں تک کہ اللہ نے اس پر مجھے قدرت دی، اس طرف اشارہ کیا کہ وہ میرے دل میں کھٹکتا رہا کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ اس نے مسلمہ کی رسالت کی گواہی دی ہے، تو اللہ نے جب مجھے اس پر غلبہ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔